آج کا ہمارا موضوع اعتکاف۔ یاد رکھیں اعتکاف کا معنی ہے جم جانا، رک جانا، ایک جگہ ٹھہر جانا، اور شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں سنت کی نیت سے مسجد میں اپنے آپ کو روک لینا۔ اعتکاف 3 قسم پر ہے۔ نمبر 1 نفلی اعتکاف، اس کی کوئی قید نہیں ہے وقت کے اعتبار سے، بندہ جب مسجد میں آئے جتنی دیر چاہے بندہ نیت کر لے کہ میں اعتکاف سے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو اعتکاف کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسری قسم کا اعتکاف ہے نظر مان لینا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ رحمت کی، میرا یہ کام کیا، مجھے یہ عطا کیا، کسی بھی اعتبار سے بندہ نظر مان لیتا ہے کہ میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، خواہ رمضان کے اعتکاف کی نظر مانتا ہے یا غیر رمضان کی نظر مانتا ہے تو اس پر وہ اعتکاف لازم ہو جاتا ہے۔ تو نظر کے اعتکاف میں اعتکاف کے ساتھ روزہ رکھنا بھی یہ شرط ہے اگر دنوں کی نظر مانی ہے۔ اگر وقت کی نظر مانی ہے کہ میں اتنے گھنٹے کے لیے اعتکاف بیٹھوں گا تو یہ صورت مستثنیٰ ہے، لیکن اگر نظر کے اعتکاف میں دنوں کی بندہ نظر مانتا ہے کہ اتنے دن اعتکاف بیٹھوں گا تو جتنے دن اعتکاف بیٹھنا ہے اتنے دن ساتھ روزہ رکھنا بھی یہ شرط ہے، چاہے رمضان کے علاوہ ہی کی نظر کیوں نہ ہو۔ تیسری قسم جو سنت قسم ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنا۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرنے کا سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ اعتکاف کرنا ہے، کیونکہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے تو وہ دنیا سے ماوراء ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے، اس کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، رجوع الی اللہ میں وہ بہت زیادہ غالب آ جاتا ہے۔ تو شب قدر کا ملنا بھی اسی چیز کے ساتھ مشروط ہے کہ بندہ دنیا سے بے خبر ہو جائے، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائے، اپنے رب کے سامنے دعائیں مانگے، قرآن کی تلاوت کرے، نفلی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اعتکاف کی نیت میں اور زیادہ بندے کی یہ قسمت بن جاتی ہے کہ وہ اس کو حاصل کر سکے۔ اسی کے پیش نظر ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے، وہ نہ مل سکی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر بھی نہ مل سکی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی بتایا گیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ شب قدر کو تلاش کر رہے ہیں تو اس کو آپ آخری 10 دنوں میں تلاش کریں۔ انشاءاللہ کل کا موضوع ہمارا شب قدر ہی ہے، تو اس کو آپ آخری 10 دنوں میں تلاش کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمانا شروع کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جو آخری اعتکاف تھا وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 20 دن فرمایا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے بندے کی جتنی گنجائش ہو اتنا بیٹھنا چاہیے، لیکن جو سنت عمل ہے شرعی اعتبار سے وہ آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمانا ہے، کیونکہ اسی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول رہا ہے۔ اعتکاف کے فضائل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ اجر بھی عطا فرما دیتے ہیں جو وہ اعتکاف بیٹھنے کے علاوہ حاصل کر سکتا تھا۔ مثال کے طور پہ بندہ اعتکاف نہیں بیٹھا، محلے میں کسی کا انتقال ہو گیا تو اس نے جنازہ پڑھنا تھا، لیکن چونکہ اب اعتکاف بیٹھا ہوا ہے جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بندہ اعتکاف چھوڑ کر نہیں جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے اعتکاف بیٹھا ہے، اس وجہ سے بظاہر یہ جنازہ نہیں ادا کر رہا، لیکن اس کے نامہ اعمال میں نے جنازہ پڑھنے کا ثواب لکھ دیا ہے۔ اسی طرح کوئی بیمار ہو گیا اپنے گھر میں سے یا اپنے رشتہ داروں میں سے یا اپنے محلے میں سے، تو بندے نے اس کی عیادت کے لیے جانا تھا، اس کی تیمارداری کے لیے جانا تھا، اس کا پتہ کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے اعتکاف بیٹھا ہے، میرے گھر میں بند ہو گیا ہے، تو اس نے اگر گھر میں بیٹھا ہوتا تو اس نے اس مریض کا پتہ کرنا جانا تھا، تو میں نے
اب بظاہر یہ اس کی عادت کے لیے نہیں جا سکتا، لیکن حقیقتاً اس کے نامہ اعمال میں میں نے وہ اجر لکھ دیا ہے جو ایک بندے کا پتہ کرنے کی وجہ سے اسے ملنا تھا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف یہ اتنا معمولی عمل نہیں ہے، یہ رب کو بڑا خوش کرنے والا عمل ہے۔ ایک حدیث اور سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس میں یہ یاد رکھیے گا ان گناہوں سے وہ گناہ مراد ہیں جو صغیرہ ہیں، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ اور اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 2 مقبول حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اب آج کے دور کا حساب لگایا جائے، 2 عمرے اور 2 حج اگر کسی نے کرنے ہوں، آپ یوں کر لو کہ جب بندہ جاتا ہے حج کرنے کے لیے حج کے ساتھ عمرہ بھی کر لیتا ہے، ایک حج اور ایک عمرہ ایک چکر میں ہو گیا، دوسرے چکر میں ایک حج اور ایک عمرہ۔ اب اس کا پاکستانی اعتبار سے بجٹ کا حساب لگایا جائے تو 30 لاکھ کے قریب تقریباً یہ رقم بنتی ہے، اور پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ قبول ہو۔ بندے کو وہاں پہنچتا ہے، کوئی ایسی اس سے خطا ہو جاتی ہے، کوئی ایسا اس سے رکن چھوٹ جاتا ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے بڑی ہمت والا کام ہے، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے بڑی ہمت والا کام ہے حج کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور ہم یہ فریضہ ادا کریں۔ تو لیکن ایک طرف یہ اتنی زیادہ رقم لگانا، اتنا زیادہ اپنے آپ کو جو ہے مشقت میں ڈال کر یہ اجر حاصل کرنا، اور دوسری طرف کیا ہے کہ 10 دن آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا سے بے خبر ہو جائیں، دنیا کے کاموں کو پیچھے کر کے یہ عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ وہ اجر ہمیں بیٹھے بیٹھے عطا فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان جو اخروی اعتبار سے ہے، یہ کل قیامت کے دن ہمیں اس کا اجر نظر آئے گا۔ فرمایا جو بندہ دنیا میں اعتکاف کرتا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا سے بے خبر ہو جاتا تھا، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا تھا، توبہ کرتا تھا، عبادتیں کرتا تھا، فرمایا کل قیامت کے دن جب وہ رب کے حضور پیش ہوگا اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 ایسی بڑی خندقیں کھود دی جائیں گی جو اس دنیا سے بھی بڑی ہوں گی۔ یعنی کہنے کا آسان لفظوں میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ تو اس لیے آج مجھے اور آپ کو یہ طے کرنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ آج ہمیں اپنی ذات کی خاطر کتنی ہی دنیا کی ایسی مصروفیات ہیں جو ہم ترک کر دیتے ہیں، کتنے ہی ایسے کام ہیں جن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ بھی تو ہماری ذات کا ہی مسئلہ ہے نا۔ آج سے پہلے ہم سوچیں ہمارے پاس نیکیاں ہیں ہی کیا، ہم نے دین کی خاطر قربانیاں دی ہی کیا ہیں۔ میں تو اکثر جب صحابہ کی تاریخ پڑھتے ہیں نا، نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھتے ہیں، تو یقین کرے اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں تو غلط فہمیاں ہیں، خوش فہمیاں ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے لہٰذا ہماری بخشش ہو جائے گی۔ ہاں اللہ کرتا ہے پیار، اس کے باوجود بلال کو تڑپنا پڑا تھا، اس کے باوجود حضرت سمیہ کے ٹکڑے کیے گئے تھے، اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لہو لہان کیا گیا، اس کے باوجود صحابہ شیب ابی طالب میں درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو ہمیں بکریوں کی طرح مینگنیاں آیا کرتی تھی۔ ان لوگوں کے پاس تو یہ عمل ہے، پھر جا کر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے کیے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلا وعد اللہ الحسنی، ان کو پھر جا کر یہ اجر ملا ہے۔ آج ہماری کیا قربانیاں ہیں؟ ہم جتنے بھی چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں دین کی وجہ سے کبھی کوئی چوٹ نہیں پہنچی، ہمیں دین کی وجہ سے اپنے مال و دولت سے محروم نہیں ہونا پڑا، ہمارے بچوں کی جانیں نہیں گئی دین کی وجہ سے۔ جب ہمارے پاس اس طرح کے عمل ہی نہیں ہے کہ جس کو ہم بارگاہ کے خداوندی میں پیش کر کے جنت کا ٹکٹ حاصل کرنے کا امیدوار بنائیں، تو پھر یہی عمل ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، پھر یہی نیکیاں ہیں جس میں ہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہوگا سنجیدگی سے کہ آج ہم اپنی زندگی کو کس موڑ پہ لا کے کھڑا کیے ہوئے ہیں۔ نوجوانوں کے سامنے میری گزارش ہے کہ پتہ نہیں زندگی آگے کتنی مصروف ہو جائے گی، زندگی کے کتنے مشکل مراحل آئیں گے یا آسانی والے مراحل آئیں گے۔ اللہ کرے اللہ سب کی زندگیاں آسان کرے۔ تو اگر جس کے پاس اس رمضان میں موقع ہے اس کو قیمتی بنائیں،
انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ جو بھی اعتکاف بیٹھے گا وہ کچھ لے کر یہاں سے جائے، ٹھیک ہے، کچھ مخصوص مسائل انشاءاللہ میں انہیں پڑھاؤں گا، عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے ایک سلیبس تیار کیا جائے گا، حدیث کے اعتبار سے کہ اتنی حدیثیں تم نے پڑھنی ہیں۔ مثال کے طور پر ریاض الصالحین بڑی انمول کتاب ہے، اس کے اندر محدث رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف جو بڑی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد وغیرہ، ان میں سے اصلاحی اعتبار سے جو احادیث ہیں ان کا چناؤ کیا ہے، یعنی ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے، ہماری گفتگو کیسی ہونی چاہیے، ہم نے کھانا کیسے کھانا ہے، اس کے متعلق جو آقا علیہ السلام کے فرمان ہیں انہوں نے اس میں جمع کر دیا۔ انشاءاللہ یہ بچوں کو کہا جائے گا کہ اتنا سلیبس آپ نے 10 دنوں میں پڑھنا ہے۔ قرآن کی مختلف جو صورتیں ہیں جو اصلاح کے اعتبار سے بڑی انمول ہیں، قرآن سارے ہی انمول ہیں، قرآن کا لفظ انمول ہے، لیکن جو مقصودی چیزیں ہیں جیسے سورہ لقمان کا رکوع ہے، باپ بیٹے کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، عباد الرحمن کی صفات ہیں، اور اسی طرح عقائد کے اعتبار سے جو چیزیں ہیں انشاءاللہ یہ ان کو پڑھائی جائیں گی، سکھائی جائیں گی۔ تو اس لیے اس رمضان کو اپنے لیے انمول تحفہ سمجھتے ہوئے اس کو قیمتی بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔